بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے امید، حوصلے اور روحانی سکون کا پیغام لے کر آئی ہے، جو کسی بیماری، کمزوری، ذہنی پریشانی یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کبھی بیماری کا سامنا نہ کیا ہو۔ کوئی دل کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد یا کمزوری سے پریشان ہے، تو کوئی ذہنی دباؤ، بے خوابی اور بے چینی کا شکار ہے۔ انسان علاج کراتا ہے، دوائیں لیتا ہے، ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے، لیکن ایک حقیقت کبھی نہیں بدلتی کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا صرف ایک ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان نقل ہوا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو نہایت عظیم اسماء مبارکہ یا شافی اور یا کافی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگرچہ الشافی کو علماء نے اللہ تعالیٰ کی صفت شفا کے طور پر بیان کیا ہے، اور بندہ اللہ سے شفا مانگتے ہوئے یا شافی کہہ کر دعا کرتا ہے، جبکہ الکافی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بندہ پورے یقین، اخلاص، توبہ، دعا اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ ان مبارک ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، امید زندہ ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بیماری میں آسانی اور شفا عطا فرما سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، شفا کسی لفظ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے، اور اسماء حسنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک بابرکت ذریعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ بیماری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے، کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کن اعمال سے دل کو سکون اور امید ملتی ہے، اور کس طرح ایک مومن بیماری کو بھی اپنے لیے رحمت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے، کیونکہ درمیان میں ہم ایک ایسی مسنون دعا بھی بیان کریں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت پڑھتے تھے، اور آخر میں ایسا جامع وظیفہ بھی بتائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق دعا اور ذکر پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بیان ہر بیمار کے لیے امید، سکون اور شفا کا ذریعہ بنے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجیے، جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر علاج آزما لیتا ہے، ہر ڈاکٹر سے رجوع کر لیتا ہے، لیکن بیماری اپنی جگہ قائم رہتی ہے، تب آخر وہ کس کے در پر جاتا ہے؟ یقیناً وہ اسی رب کریم کے سامنے جھک جاتا ہے جس کے ایک حکم سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے، میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے
یہی وہ یقین ہے جو ایک بیمار انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی روشنی عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے اور فرماتے: اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑے۔ اس مبارک دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے جب بندہ محبت، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یا شافی کہہ کر شفا کی دعا کرتا ہے اور یا کافی کہہ کر یہ یقین تازہ کرتا ہے کہ میرا رب ہر مشکل میں میرے لیے کافی ہے، تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، مایوسی ختم ہونے لگتی ہے اور امید کی نئی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ الفاظ خود بخود اثر رکھنے والے نہیں، بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اور قبولیت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا کے ساتھ جائز علاج اختیار کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے ایک مومن دوا بھی لیتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب سے امید وابستہ رکھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سال ہا سال بیماری برداشت کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سچی دعا، ایک آنسو، ایک سجدے یا اپنی رحمت سے ان کی حالت بدل دی۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد بیماری میں مبتلا ہے تو کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے بیماری دی ہے وہی ایک لمحے میں مکمل شفا دینے پر بھی قادر ہے، اور جب اس کی رحمت متوجہ ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، درود پاک پڑھتے رہیے اور ہر دعا میں پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے شفا، عافیت اور کامل صحت مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر قبول بھی فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنا چاہتے ہیں تو کس انداز سے مانگیں کہ ہماری دعا زیادہ اخلاص کے ساتھ ہو اور ہمارے دل کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کثرت سے زیادہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل، آنکھوں میں آنسو، زبان پر استغفار اور دل میں کامل یقین لے کر اپنے رب کو پکارے تو اس کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس لیے جب بھی بیماری، کمزوری یا کسی تکلیف کا سامنا ہو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال رزق اختیار کریں اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں: اے میرے پروردگار، تو ہی شفا دینے والا ہے، میرے جسم، میرے دل اور میری روح کو مکمل شفا عطا فرما۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا شافی اور یا کافی کے ذریعے دعا کرنا چاہیں تو یہ یقین رکھیں کہ شفا ان الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حکم میں ہے۔ ان مبارک ناموں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کا وسیلہ بنائیں، نہ کہ انہیں خود مؤثر سمجھیں۔
اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعا بھی ضرور پڑھیں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ناظرین کرام، بیماری صرف جسم کی آزمائش نہیں ہوتی بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بیماری کو صرف مصیبت نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور درجات کی بلندی کا موقع سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو بندہ ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نماز، قرآن، ذکر، استغفار، درود پاک اور مسنون دعاؤں سے سجائیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، حلال رزق کمائیں گے، صدقہ و خیرات کو معمول بنائیں گے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور عافیت مانگتے رہیں گے۔ یقین رکھیے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک سچی دعا، ایک آنسو، ایک سجدہ یا ایک استغفار آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور وہ جب چاہے ایک لمحے میں بیماری کو صحت، پریشانی کو راحت، تنگی کو فراخی اور بے چینی کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان، کامل عافیت اور اپنی دائمی رحمت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے ایک ایسے عملی طریقے کی طرف جسے ہر مسلمان اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں کوئی ایسا مخصوص وظیفہ ثابت نہیں کہ صرف 2 نام اتنی مرتبہ پڑھ لینے سے ہر بیماری لازماً ختم ہو جائے، لیکن قرآن و سنت ہمیں یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنا باعث برکت ہے۔ اس لیے اگر آپ بیماری، کمزوری، بے چینی یا کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں تو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ نہایت عاجزی اور اخلاص کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابتدا میں 3، 5 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے عرض کریں، اے میرے پروردگار، تو ہی شفا دینے والا ہے، میری بیماری کو دور فرما، میرے جسم، میرے دل اور میری روح کو مکمل عافیت عطا فرما۔ یا شافی، یا کافی، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کے ذریعے دم فرمایا اور دعا کی تعلیم دی۔ پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں اور یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی دعا، یہی عاجزی اور یہی توکل آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائے گا۔ ساتھ ہی علاج کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ دوا بھی استعمال کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔
والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں، حسد، کینہ، غصہ، گناہوں اور اللہ سے غفلت کا علاج نہیں کرتے۔ حالانکہ جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر امید، صبر، سکون اور روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہی عہد کیجیے کہ ہم اپنی زندگی کو نماز، قرآن، ذکر، دعا، استغفار اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت سے اس کے لیے آسانیوں، عافیت اور شفا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ زندگی میں کتنی ہی بڑی بیماری، آزمائش یا پریشانی کیوں نہ آ جائے، ایک مومن کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے گر گرا کر دعا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مسنون اذکار کو اپنا معمول بناتا ہے، حلال رزق اختیار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے اور علاج کے جائز اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی بیماریوں، ذہنی پریشانیوں، روحانی کمزوریوں اور ہر قسم کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے تو آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے۔ نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنائیے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے اور ہر دعا میں پورے یقین کے ساتھ شفا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے ذریعے دعا کرنا ایک بہترین عمل ہے، لیکن ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اثر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، دل کو سکون عطا فرماتا ہے، زندگی میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بیماریوں کو آسانی یا شفا میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں، والدین، اولاد اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت، کامل صحت، رزق حلال، سکون قلب، لمبی عمر، خیر، حسن خاتمہ اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہر بیمار کو کامل شفا عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرمائے، ہر مقروض کو قرض سے نجات عطا فرمائے، ہر بے روزگار کو حلال اور بابرکت روزی عطا فرمائے، ہر بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز معلوماتی اور اصلاحی بیانات آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی
حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ